بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ جو امام ہے جس سے سلسلۃ الذہب ہے، اس امام، اب یہاں سے مجلس سنیے بھائی، اس امام کا ایک لقب ہے جو عام اور خاص میں مشہور ہے، اور وہ ہے امام ضامن۔ کیا کہتے ہیں؟ امام۔ کون سا امام ہے امام ضامن؟ آٹھواں امام۔ ہمارا آٹھواں جو ہے، چونکہ اس کا لقب ہے رؤوف، رؤوف یعنی مہربان، جو مہربان ہوگا وہی ضمانت لے گا، سخت آدمی ضمانت نہیں لیتا۔ رؤوف ہے تو مہربان ہے، مہربان ہے تو ضامن ہے، تو اس امام کا ایک لقب ہے ضامن آہو، ہے نا، تو امام ضامن۔ اب یہاں سے ذرا مجلس کو تھوڑا سا میری گزارش ہے، اپنا مائنڈ بالکل کھول کے سنیے تاکہ ایک ہسٹریکل مجلس ہو اور آپ کو ایک تحفہ ملے مجلس کے بعد میں۔ سنیے بھائی جوانوں، جب ہم سفر پہ جاتے ہیں تو ہماری ماں بہنیں ہرے کپڑے میں کچھ پیسہ رکھ کے ہمارے بازو پہ باندھتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ امام صاحب۔ مگر اس پہ ایک اعتراض ہے، اور وہ اعتراض سنیے کیا ہے، کہ یہ جو پیسہ بندھا ہے یہ بدعت ہے، اور یہ جو بازو پہ باندھتے ہیں یہ بدعت ہے۔ اور کیوں بدعت ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ پیسے کو امام ضامن کہہ رہے ہیں۔ اچھا، ہو بھی رہی ہے کچھ مسٹیک ہم سے، اپنی مسٹیک کو دور کرنے کا بہترین طریقہ مجلس ہے، چونکہ مجلس ایک کلاس ہے، کلاس کا کام ہے جہالت دور کرنا۔ پہلے تو میرے جوانوں جتنے بھی بیٹھے ہو، اپنے مائنڈ میں یہ بات بٹھا لو اور دوسروں کو بھی یہ سمجھاؤ کہ بھائی یہ جو ہمارے ہرے کپڑے میں چند پیسے بندھے ہیں، ہم اس کو امام ضامن نہیں کہتے، امام ضامن تو آٹھواں ہے، یہ پیسہ تو اس سے منسوب ہے۔ تو جب ہم امام ضامن بولتے ہیں تو دوسری قوم یہ سمجھتی ہے کہ یہ اسے امام سمجھ رہے ہیں۔ اما بھائی، ہم پیسے کو تو امام ویسے بھی نہیں سمجھتے، لیکن جن کے اماموں نے پیسے کو اہمیت دی ہوگی وہ پیسے کو اہمیت دیں گے، جن کے امام نے دنیا کو طلاق دی ہو۔ تو اب یہ آپ سمجھ لیجئے یہ بات، جب ہم سفر پہ جاتے ہیں اور ہماری بیوی، ہماری ماں، ہماری بہن ہمارے ہاتھ پہ ہرے کپڑے میں اکثر و بیشتر یہاں کچھ پیسے باندھ دیتے ہیں، تو پہلی تو میری گزارش یہ ہے کہ کم نہ باندھا کریں۔ یہ کوئی روایت میں وارد نہیں ہوا کہ 10 پیسے ہی باندھے ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں آج کل یہ ہو گیا کہ کم میں خلوص بہت دکھاتے ہیں لوگ۔ اگر کہا جائے بس زیادہ، ارے بھائی نہیں، خلوص سے تو چاہے کم بھی دے دیجئے، تو جب آپ خلوص سے کم دے رہے ہیں تو خلوص سے زیادہ کیوں نہیں دے پاتے؟ تو امام ضامن کا کوئی روایت میں یا آیت میں یا کسی امام سے یہ وارد نہیں ہے کہ 10 ہی روپے بندھیں گے، 100 بھی باندھ سکتے ہیں آپ، 50 بھی باندھ سکتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں جتنی تمہاری زندگی قیمتی ہو اتنا باندھیے، 50 روپے باندھیے، 100 باندھیے، 200 روپے باندھ لیجئے، اگر بہت اچھا کمانے والا ہے تو 500 باندھ لے، تو کوئی شرط نہیں ہے کہ 11 پیسے یا 10 پیسے ہی بندھیں گے۔ تو ایک، جب یہ بندھیں تو یہ امام ضامن نہیں ہے، یہ تو امام کے نام کا ہم نے پیسہ باندھا ہے تاکہ اس پیسے کو دیکھیں امام یاد آئیں، سمجھ رہے؟ تو امام ضامن یہ پیسہ نہیں ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ اگر امام ضامن یہ پیسہ ہے تو پھر تو دوسری قوم کا اعتراض صحیح ہے۔ نہیں، ہم امام ضامن جو ہے پیسے کو نہیں کہتے، پیسہ امام کے نام کر دیا، مگر ضامن ہے آٹھواں، ہمارا آٹھواں امام ہمارا ضامن ہے، اور اس کے لیے ہم نے یہ پیسے باندھ دیے ہیں۔ اب اس کا مصرف بھی سن لیجئے، چونکہ یہ شریعت کا کوئی حکم تو ہے نہیں کہ بھائی جب آپ جائیں تو امام ضامن باندھیں، شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ ہماری عقیدت ہے، یہ ہمارا اعتقاد ہے، یہ ہمارا امام سے پیار ہے، یہ ہمارا امام سے تعلق ہے۔ تو اسی لیے یہ جو پیسہ ہے
اس کا مصرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس پیسے کو کھولا اور کھولنے کے بعد 8ویں امام کی نیاز دلا دی، مگر تھوڑا سا چینج کر لیجئے، خود نہیں کھائیے، بہتر ہے غریب کھا لے۔ ہم نے رواج ایسا بنایا، امام ضامن کے اتنے اکٹھے کیے اور مٹھائی کا بہترین سا ڈبہ منگایا اور خود کھا لیا اور اپنے بچوں کو کھلا دیا۔ میں یہ نہیں کہتا یہ صحیح نہیں ہے، میں کہتا ہوں افضل طریقہ نہیں ہے۔ افضل طریقہ کیا ہے؟ اما تم تو رئیس آدمی ہو، روز مٹھائی کھاتے ہو نا، آج اس امام ضامن کے پیسے کی کسی ایسے غریب کو کھلا دو جو قیمتی مٹھائی نہ کھا سکتا ہو، ٹھیک ہے؟ تو ایک مصرف تو نظر و نیاز کا ہے کہ نیاز دلا دیجئے، مگر کسی کو غریب کو کھلا دیجئے۔ اگر نظر بھی نہیں دینا چاہیں تو اس پیسے کو آپ کسی سید کو بھی دے سکتے ہیں، غیر سید کو بھی دے سکتے ہیں، اس لیے کہ رقم شرعی تو ہے نہیں کہ جس میں سادات غیر سادات کی شرط ہو۔ یہ پیسہ منسوب ہو گیا 8ویں امام سے، اب امام کا یہ پیسہ سید کو بھی دے سکتے ہیں اور غیر سید کو بھی دے سکتے ہیں، تو 2 مصرف ہو گئے۔ تیسرا مصرف یہ ہے کہ امام ضامن کا پیسہ اکٹھا کر کے کسی شیعہ کے بچے کو دے دیجئے جس کے ماں باپ کے پاس فیس دینے کا پیسہ نہ ہو۔ خدا کی قسم امام ضامن سے تمہارے اگر ایک بچہ جہالت سے نکال کر عالم بن جائے تو تمہاری یہاں کی زندگی بھی محفوظ ہے اور تمہاری وہاں کی زندگی بھی محفوظ ہے۔ تو کسی غریب کو بھی دے سکتے ہیں، نظر و نیاز کسی غریب کو بھی کھلا سکتے ہیں، ایک بچے کی فیس بھی بھر سکتے ہیں۔ اچھا، اب آپ مثلا کوئی پوچھتا ہے آپ سے اس کا فائدہ کیا ہے بھائی؟ میں نے کہا اس کے آخرت کے یا ویسے فائدے تو آپ ذرا بعد میں سنیے گا، پہلے دنیاوی فائدہ سن لیجئے۔ میں نے کہا جیب قطروں کی کوئی کمی نہیں ہے ماشاءاللہ سے۔ ہم گئے اسٹیشن پر، ہم نے 200 روپے باندھ رکھے تھے یہاں امام ضامن میں، پتا چلا چور آئے ہماری جیب کاٹ کے لے گئے، تو اگر امام ضامن نہ ہوتا تو بھیک مانگنی پڑتی۔ یہ امام ضامن کے پیسے کا کمال ہے کہ دوسرے آدمی سے بھیک مانگنے سے بچا لیا۔ اسے کھول کے آپ اپنے سفر پہ لگا لیجئے اور سفر پہ لگا کے پھر گھر جا کے دے دیجئے، یہ ایک فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ سنیے کیا ہے، ہمارا کوئی بھی شیعہ جب امام ضامن باندھتا ہے تو وہ پیسہ اکثر و بیشتر اپنے پہ استعمال نہیں کرنا چاہتا، دوسرے کو دیتا ہے۔ تو ایسے بھی بخیل ہیں ہماری قوم میں جو کبھی کسی غریب کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، کسی غریب کو دیتے ہی نہیں ہیں، صدقہ بھی جلدی سے نہیں نکالتے، مگر جب سفر پہ جاتے ہیں تو زندگی سے ڈر لگتا ہے، کہیں راستے میں حادثہ نہ ہو جائے، کہیں راستے میں پریشانی نہ ہو جائے، کبھی راستے میں مر نہ جائیں، تو اس لیے بیوی اور ماں سے اچھا سا امام ضامن بندھوا لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو کبھی خیرات نہ کرتا تھا، کم سے کم امام ضامن نے اسے خیرات والا تو بنا دیا، تو غریب کی بھی مدد کر سکتا ہے۔ چلا کہاں سے اب سن لیجئے۔ تو پہلا نظریہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، امام ضامن کا مصرف میں نے بتایا، امام ضامن کے بارے میں بتایا کہ یہ پیسہ امام ضامن نہیں ہے، یہ کپڑا امام ضامن نہیں ہے، امام ضامن ہے ہمارا 8واں امام، اور یہ پیسہ ہم نے اس سے منسوب کر دیا ہے جو سادات اور غیر سادات میں خرچ ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کو ہسٹری سناؤں، یہ شروع کب سے ہوا؟ یہ امام ضامن شروع کب سے ہوا؟ جب ہمارے 8ویں امام کو مامون نے ولی عہد بنایا، چونکہ امام علیہ السلام کی عمر ٹوٹل ہے 55 سال، 148 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 203 ہجری میں شہید ہوئے ہیں، اب لگا لیجئے 2 ادھر سے لے لیجئے، 3 ادھر سے اور 50 وہ، تو اس طرح بھی حساب لگ 55 عمر ہو گئی۔ تو امام علیہ السلام کو 201 ہجری میں ولی عہد بنایا گیا۔ ولی عہد بنایا تو دوسری حکومتوں نے بائیکاٹ کیا، پیسے کا مسئلہ ہر حکومت میں رہا، تو کسی نے مشورہ دیا کہ بھائی تم اپنا پیسہ خود تیار کرو، انہوں نے اپنے ملک کا پیسہ خود تیار کیا۔ اب جب امام ولی عہد ہیں تو نام آئے گا امام کا، ارے خدا کی قسم سنیے تو ہے بھائی، جب امام ولی عہد بن گئے تو اب پیسے پہ کس کا نام آئے گا؟ امام کا۔ اب پیسے پہ نام لکھا گیا امام علی رضا علیہ السلام، چونکہ ولی عہد تھے۔ اچھا یاد رکھیے،
چاہے آدمی جتنا بھی جلنے والا ہو کسی سے، مگر پیسے سے کسی کو جلن نہیں ہوتی. میں نے جملہ کہہ دیا، سوچتے رہیے گا، اس سے بڑی فضیلت نہیں ہے. آپ ہندوستان میں دیکھ لیجئے، جو گاندھی سے نفرت کرتے ہیں انہیں نوٹ سے نفرت نہیں ہے، پیسہ وہ بھی لیتے ہیں. اللہ کا کمال قدرت دیکھیے کہ جو امام رضا سے جلتے تھے مگر ان کے گھر پہ بھی پیسے پہ نام. اب رہے گا نہیں رہے گا بھائی، دشمن ہو وہ بھی پیسہ لیں گے، دوست ہو وہ بھی پیسہ لیں گے. اب تمام کے تمام سکوں پہ نام جاری ہے کس کا؟ امام علیہ السلام کا. حکومت تمہاری ہوگی، نام ان کا چلے گا. پیسے تمہارے ہوں گے، نام ان کا لکھا ہوگا. ہر گھر میں پیسہ رکھے گا آدمی کا، تو جب پیسہ رکھے گا تو امام کا نام اس پہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. دشمن تو جلتے تھے مگر مجبوری تھی، پیسہ تو وہی خرچ کرنا تھا. اب اس کے بعد سنیے، امام علیہ السلام کا جب نام چلتا رہا تو شیعوں نے اس پیسے کو تبرک کے طور پہ جمع کرنا شروع کر دیا. ارے یہ کتنا قیمتی پیسہ کہ جس پہ ہمارے امام کا نام ہے. باقاعدہ صحابہ آتے تھے امام کے پاس اور آ کے کہتے تھے مولا کچھ سکے اپنے ہاتھ سے دیجئے نا ہمیں جن پہ آپ کا نام ہے. مثلا جیسے دیبل ہے، دیبل نے قصیدہ پڑھا امام کی شان میں، تو دیبل نے کہا مجھے پیسہ چاہیے مولا آپ کے نام والا. امام نے 10,000 روپے 10,000 درہم دیے. جب یہ قم میں پہنچا تو قم والے آ گئے، تیرے پاس امام کا وہ سکہ ہے نا جس پہ امام کا نام ہے؟ کہا بالکل ہے. کہا تو 1 درہم کے بدلے 10 لے لے، مگر ہمیں وہ پیسہ دے دے. اب دیکھا جس کے 10 تھے اس کے 1 لاکھ بنے یا نہیں؟ سمجھ رہے؟ اسی طرح ایک شخص کہتا ہے میں آیا اور میں نے سوچا مولا سے آج کہوں گا مولا مجھے وہ درہم عنایت فرمائے جن پہ آپ کے نام ہے. چونکہ پیسہ جلدی دستیاب نہیں تھا اس زمانے میں، تو ابھی دل میں ہی سوچا تھا میں نے کہ امام نے غلام کو حکم دیا اس کو 30 درہم دے دو میرے نام والے. دے دیے درہم. اس کے بعد سوچا میں نے دل میں مولا اگر لباس بھی دے دیتے تو کیسا تھا. امام سے کہا نہیں ہے، ادھر لباس کو سوچا، امام نے کہا ایک لباس بھی دے دو. تو اس کا 2 واقعے کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جس پیسے پر امام کا نام تھا اس زمانے کے شیعہ اسے تبرک کے طور پر استعمال، اور ہر جگہ جب وہ دوسرے ملکوں میں سفر کرتے تھے تو وہ پیسہ اپنے ساتھ رکھ کے چلتے تھے تاکہ ہماری تجارت میں بھی برکت ہو اور ہمارا سفر بھی بخیر رہے. اس لیے کہ ہمارے امام کا نام لکھا ہے نا. تو اب جب بند بھی ہونے لگا وہ پیسہ تو جلدی جلدی شیعوں نے اٹھا لیے وہ پیسے اپنے پاس اکٹھے کر لیے. اس پہ ہمارے امام کا نام ہے، اس پہ ہمارے امام کا نام ہے. تو جب کہیں دوسرے ملک میں جاتے تھے تو وہ پیسہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے. تب سے رواج چلا کہ امام کے نام کا پیسہ اگر اپنے ساتھ میں رکھو گے تو سفر میں کوئی پریشانی ہونے والی. یہ ہے امام ضامن کی ہسٹری. تو سمجھ گئے کیسے سٹارٹ ہوئی ہے. امام کا نام لکھا گیا حکومت کی طرف سے، لوگوں نے تبرک کے طور پہ استعمال کیا، سفر میں جانے لگے تو برکت کے لیے ساتھ رکھا، تجارت کے لیے اور اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے. اس وقت سے آج تک ہمارے شیعہ امام ضامن کے طور پر کچھ پیسے باندھتے چلے آ رہے ہیں تاکہ ہمارا سفر بخیر ہو. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اسے کوئی شرعی حکم بھی نہ سمجھیں تو ایک انگریزی میں بھی لفظ بولا جاتا ہے نفسیاتی علاج. میں توجہ چاہتا ہوں، جو نفسیاتی علاج ہوتے ہیں ان میں مائنڈ کو ایک طرف کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ خطرے کی بات نہ سوچیں. امام ضامن ہمارے مائنڈ کو جیسے ہی ہاتھ پہ بن جاتا ہے بس ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے اب سفر میں ہم کو کوئی پریشانی ہونے والی، تو یہ نفسیاتی علاج بھی ہے. ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بھائی اب ہمیں کوئی پریشانی آنے والی. سب سے پہلے ماں کیا کہتی ہے؟ ارے امام ضامن باندھ دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ضامن بیوی کی ڈھارس بنا،
بچوں کی ڈھارس بنا, خاندان کی ڈھارس بنا, ورنہ سفر پہ جاتے تو یہ بیوی بچے اور ماں صدمے میں مر جاتے. یہ امام ضامن ہے جو انہیں مطمئن رکھے ہے کہ ہم نے اب امام کی ضمانت میں دے دیا. ایک وجہ تو یہ ہے امام ضامن کی. دوسری وجہ سنیے, امام علیہ السلام گزر رہے ہیں, ایک شکاری ہرن کا شکار کر کے لا رہا ہے. ہرنی نے جیسے ہی امام کو آتے ہوئے دیکھا اپنی زبان میں رونا شروع کیا اور امام سے التجا کرنی شروع کی. امام نے اس کی التجا کو قبول کیا. شکاری کے پاس پہنچے, بھائی اس کے بچے نے دودھ نہیں پیا ہے ابھی تک, میں ضمانت لیتا ہوں تو اس ہرنی کو چھوڑ دے, یہ بچے کو دودھ پلا کے آ جائے گی. شکاری کہتا ہے شکار کا اصول ہے کہ شکار ایک دفعہ ہاتھ سے نکل جائے تو دوبارہ نہیں آتا. امام کہتے ہیں میں تمہارے پاس کھڑا ہوں, میں ضامن ہوں, یہاں واقعہ تو بعد میں بڑھاؤں گا, پہلے جتنا بھی مجمع ہے میرے ساتھ شریک ہو جائے اس مسئلے میں. اور وہ یہ ہے کہ جب سڑک پہ ہرنی کو لایا جا رہا تھا, شکاری لے کے چل رہا تھا, تو بادشاہ بھی گزرے, رئیس بھی گزرے, امیر بھی گزرے, بڑے بڑے لوگ بھی گزرے, مگر ہرنی نے کسی سے مدد نہ مانگی. مدد مانگی تو امام رضا سے. حیوان ضرور ہے مگر سبق دے کے گئی, مدد اہل سے مانگا کرو, نہ اہل سے مدد نہ مانگنا. اسی لیے ہم علی سے مدد مانگتے ہیں. ہرنی نے ثابت کر دیا اہل سے مدد مانگا کرو. اور اگر میں ان سے کہتی بھی تو ان کی تو سمجھ میں میری زبان ہی نہ آتی. میں نے کہا اسی سے جو میری زبان بھی جانتا ہو. امام علیہ السلام نے کہا میں ضامن, شکار کو اعتبار آ گیا, اس نے کہا ٹھیک ہے, چھوڑ دیا. پہنچی ہرنی, جلدی سے کہا بچے جلدی دودھ پی لے, میں نے اپنے امام کو ضامن بنایا ہے. جلدی سے دودھ پلا کے دوڑی, تھوڑی سی دیر ہو گئی, شکاری نے امام کو دیکھا. امام نے فرمایا میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں, ضرور آئے گی. یہ حیوان ہے, انسان نہیں ہے. ارے جملہ کہہ دیا میں نے بھائی, ہے انسان مخالفت کر سکتا ہے, حیوان مخالفت نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ آ گئی, تیزی سے دوڑی, میرے مولا مجھے معاف فرمائیے تھوڑی دیر ہو گئی. ایک مرتبہ شکاری کہنے لگا کہ آج تک تو شکار کا اصول یہ ہے کہ جب شکار ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو دوبارہ واپس نہیں آتا, مگر یہ کون ہے کہ جس کے قدموں پہ حیوان بھی جھکیں. ایک مرتبہ کا ہرنی کو تو میں نے آزاد کر دیا, ہاتھ بڑھائیے تاکہ اسلام قبول کر لوں. کتنی وجوہات ہو گئی امام ضامن کی؟ 2, ایک پیسہ, ایک ہرنی کا واقعہ. تیسری وجہ سن لیجئے, خود امام کے زمانے میں لوگ امام کے پاس آیا کرتے تھے, مولا ہم سفر پہ جا رہے ہیں کچھ دعا لکھ دیجئے, کیونکہ آپ کی ضمانت میں رہیں گے تو کچھ ہونے والا, زور سے بولیے بھائی, آپ کی ضمانت میں رہیں گے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. ایک دن مامون کو سفر کرنا تھا کہیں, سب سے بڑا جان کا دشمن, اسے سفر کرنا ہے, مگر امام کہیں گئے ہوئے ہیں. اس نے ان کے غلام کو بلایا جس کا نام معروف کرخی تھا. معروف کرخی کو بلایا اور معروف کرخی سے کہا کہ بھائی ایسا کر, اپنے امام سے مجھے سفر کی دعا لکھوا کے لا دے, کیونکہ مجھے کشتی کا سفر کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو سمندر میں سیلاب نہ آ جائے, کہیں طوفان نہ اٹھ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر نہ جاؤں بیچ سمندر میں. لیکن اگر یہ ضمانت لے لیں گے تو مجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں لکھوا کے لا دیتا ہوں. اب انہوں نے ایک کاغذ خود ہی بنا دیا اور اسے لپیٹ کے دے دیا, لپیٹ کے کہنے لگے جب کوئی پریشانی ہو اسے کھول کے پڑھ لینا. اب اور ابھی کھولنا بھی نہیں, سمجھ رہا یہ بھی ایک حربہ ہوتا ہے میاں. ہاں, اسے ابھی نہیں کھولنا, کھولنا اس کو جب وقت پڑ جائے. مامون چلا, سفر پہ پہنچا, بیچ دریا میں پہنچا, موجوں نے کروٹیں لینا شروع کی, اس کا دم نکلنا شروع ہوا. کیا پڑھوں, فوراً پرچہ نکالا,
پرچہ نکال کے پڑھا اور آگ لگ گئی دل میں. اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اے سمندر کی موجوں تمہیں معروف کرقی حکم دیتا ہے کہ اس کو سمندر میں ڈبونا نہیں ہے. وہ ایک مرتبہ پڑھ کے کلیجا کمبخت یہ جملہ لکھنے کا تھا. کہا تھا امام سے دعا لکھوا کے لا دے, جملہ ایسا لکھ دیا. ایک مرتبہ انہوں نے غصے میں اس کو پھاڑ کے سمندر میں ڈالا. جیسے ہی سمندر میں یہ پرچہ پہنچا سمندر کی لہریں رکیں. بھائی ایسے نہیں پیچھے والوں, ذرا ایک ایک آدمی ہے. سمندر کی لہریں رکیں. ایک مرتبہ نکل آیا, زندہ تو آ گیا مگر غصے میں تھا. ایک مرتبہ معروف کرقی کو بلایا, کم وقت آج تو میں بچ گیا, میں نے کہا تھا امام سے دعا لکھوا کے لا دے, تو نے یہ کیا لکھ دیا؟ کہنے لگے پہلے یہ بتاؤ مرے یا بچے؟ کہا نہیں بچ کے تو آ گیا, غصے میں ڈالا میں نے. یہ تو بتا تو ان کے پاس کیوں نہیں گیا؟ بھائی ایک جملہ ہے جتنی داد آپ دے سکتے ہیں طاقت کے ساتھ, بڑا جملہ ہے خدا کی قسم. معروف کرقی کہتا ہے میں نے سوچا امام کو کیا زحمت دوں, جہاں غلاموں سے کام چل جائے